دین دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کچھ سیکرٹس نکالے، اور وہ میں آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں کہ اپنی زندگی کو قرآن مجید اور سنت مبارک کے مطابق بنائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام یعنی فرائض کی بروقت ادائیگی کریں، اور تمام حرام کاموں سے بچنے کو 100% یقینی بنائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک کو اپنائیں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اس کے سوا کسی سے کوئی خوف نہ کھائیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھیں اور کسی پر بھروسہ نہ کریں، سب حاجتیں اللہ تعالیٰ سے طلب کریں اور کسی پر وقوف نہ کریں، اپنے سب کاموں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں، وعدہ کریں تو پورا کریں اور ہمیشہ سچ بولیں، کسی کو برا بھلا کہہ کر یا دکھ دے کر اس کی دل آزاری نہ کریں، اللہ بزرگ و برتر کی قسم ہرگز نہ اٹھائیں چاہے وہ سچی ہو یا جھوٹی ہو، کسی کے حق میں کفر اور شرک اور نفاق کی گواہی ہرگز نہ دیں، دوسروں پر اپنا بوجھ ڈالنے کی بجائے ان کا بوجھ خود اٹھائیں، ظاہری اور باطنی ہر قسم کے گناہوں سے بچیں، خود غرضی طمع اور لالچ سے اپنے نفس کو بچائیں، خدمت و تواضع کریں کیونکہ اس سے مقام ابدیت کو استحکام ملتا ہے، توحید کو لازمی طور پر اختیار کریں، پریشان ہونا چھوڑیں، جینا سیکھیں، خوش رہنا اور خوش رکھنا سیکھیں، صفائی کا خاص خیال رکھیے چونکہ یہ معاملہ ہے دل کا، اور دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیا جانے ہو۔ اگر میں ایک بات اور بتا دیتا ہوں کہ اگر میری زندگی میں یہ ہستی مجھے نہ ملتی تو پتہ نہیں میرا کیا ہوتا۔ اس ہستی کا نام ہے حکیم عبد المجید کھوکر صاحب، یہ شیخ پورہ شریف میں ہمایوں بازار میں حکمت کی دکان چلاتے رہے، اور بظاہر یہ حکیم تھے لیکن یہ دلوں کی خوبصورتی کو سمجھتے تھے، دلوں کو خوبصورت بنانا جانتے تھے، زندگیوں میں رنگ بھرنا جانتے ہیں، اور اس حکیم صاحب نے میری زندگی میں ایک ایسا انقلاب لائے کہ مجھے بس دنیا سے جو میں کام کر رہا ہوں یا پیار کر رہا ہوں، محبت کر رہا ہوں، یہ اس ہستی کی عنایت ہے سمجھ لیجیے۔ اگر آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں تو بس ملنے کے 100 بہانے، میں ساری عمر بھی ان کا شکریہ ادا کروں تو نہیں کر سکتا۔ انہوں نے میری جو اندر کی کھڑکی تھی وہ کھولی، مجھے روشن ضمیر کیا کہہ لیجئے، مجھ پہ کرم کیا، تو آج ہم اتنی آپ سے بات کر رہے ہیں، ورنہ ہمارے اندر ایسی جرت، ہمارے اندر ایسی بات تھی ہی نہیں کوئی کہ ہم کسی سے بات کر سکتے۔ آپ نے رستہ بتایا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اگر ولی کامل کی بارگاہ میں پہنچ جائیں تو قسمت بدل جاتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ ہو ولی کامل۔ تو یہ پورا خاندان ولیوں کا ہے، اس ہستی نے ہمیں سارے ولیوں کی لڑیوں سے ملا دیا، بس اب ہم جو ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں ہماری قسمت بدلتی جاتی ہے۔ آپ کو بھی کہتا ہوں کہ اتنے پریشان نہ ہوں، اتنے بیمار نہ ہوں، اور سی ایم ایچ بھرا ہوا ہے، ایم ایچ بھرا ہوا ہے، جو بیمار ہیں وہ تو چلو ہیں، جو ٹھیک ہیں وہ تو میرے ساتھ چلے جائیں، وہ تو جا کے دیکھیں اور آ کر دیکھیں اپنی زندگی میں بدلتے کیسے، کہ آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے بات بن جائے، بس آپ میری زندگی میں تشریف لائے تو بات بن گئی، جب آپ کا نام میرے نام کے ساتھ آئے گا تو بات بن جائے گی۔ بات ایسی ہے، بس جب آپ کا نام، آپ کا کام میرے ساتھ آیا تو بات بنی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے جو ریکویسٹ کرنی تھی وہ آپ سے کر دی، جو بات کرنی تھی وہ آپ سے کر دی، اگر سمجھ میں آ جائے تو موسٹ ویلکم، اور جاتے جاتے یہی کہوں گا، کبھی الوداع نہ کہنا، کبھی الوداع نہ کہنا، چلتے چلتے میرے یہ گیت یاد رکھنا، کبھی الوداع نہ کہنا، کبھی الوداع نہ کہنا۔ اور دعوت دیتا جاتا ہوں، دعوت حق، کہ آؤ مل کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور پیار کی ایک نئی دنیا بسائیں۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، پردے میں رہنے دو، پردہ نہ اٹھاؤ، پردہ جو اٹھ گیا تو بید کھل جائے گا۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجتماعی طور پر ہماری توبہ کو قبول اور مقبول فرمائے۔ اور مل کر دعا کر لیتے ہیں کہ مالک ہماری زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائیں، جو کوتاہیاں جس رنگ کی ہیں مالک
وہ ختم کر دیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت مسلمہ پر خصوصی مہربانی فرمائیں، عقل و سلیم عطا فرمائیں، دانشمندی عطا فرمائیں، حکمت عطا فرمائیں، وہ نگاہ عطا فرمائیں جس سے قسمت بدل جاتی ہے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. آج وہ لوگ ہی نظر نہیں آتے، کیونکہ جو بات مجھے سمجھ میں آئی، جس کے پاس خزانے ہوتے ہیں وہ کہاں ملتا ہے. جیسے آپ امیر لوگ ہیں تو کہاں ملتے ہیں غریبوں کو؟ مجھ جیسوں کو کبھی ملے آپ؟ جب آپ کا کوئی سرکٹ آؤٹ ہوگا نا، تارے شارٹ ہوں گی، گاڑی الٹ جائے گی، زمین آسمان ایک ہو جائے گا، پریشان حال ہوں گے، پھر آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم جیسوں کے پاس آ جائیں گے. تو ابھی تو میں دعوت دے رہا ہوں کہ آپ آ جائیے، یہ دنیا کے نشے سے نکل جائیے. یہ دنیا چاہے یہاں امیر ہے غریب ہے، جب زمین کے نیچے جائیں گے نا وہاں سب ایک ہی لیول پر ہوتے ہیں. تو کوئی وہاں پہ کوئی اے سی اور کوئی وہاں ریفریجریٹر یا کوئی نوکر چاکر نہیں آئے گا. بس آئیں گے تو اللہ کے اپنے خاص فضل و کرم ہی وہاں کام آئیں گے. بس میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں کہ یا اللہ، میں نے جس رنگ کی کوتاہی کی، کوئی غلطی کی، کوئی کمی ہے تو مالک آپ معاف کر دیجئے اور میری کمی کمزوریوں کو پورا کیجئے. کو اچھے پارٹنرز مجھے دے دیجئے. مالک سے عرض کر رہا ہوں، بتا آپ کو رہا ہوں، بات میں اللہ ہی کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اچھے لوگ عطا کر دیں. دیکھیں دنیا میں تمام جماعتیں اپنے اپنا کام کر رہی ہیں، تمام لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، تمام حکومتیں اپنی اپنی حکومتیں چلا رہی ہیں. بس میرا ایک شوق ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ انسانوں کو سیدھی راہ دکھاتا رہوں، بات بتاتا رہوں، چونکہ آج بات سچی ہے کوئی نہیں. اور بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کی ایک کافی آپ فرماتے ہیں، ایک نقطے وچ گل مکدی ہے، پھڑ نقطہ چھوڑ حساباں نو، کر دور کفر دیاں باباں نو، لا دوزخ گور عذاباں نو، کر صاف دلے دیاں خواباں نو. گل ایسے گھر وچ ڈھکدی ہے، ایک نقطے وچ گل مکدی ہے، ایک جنگل بحری جاندے نہیں، ایک دانا روزی کھاندے نہیں، بے سمجھ وجود تھکاندے نہیں، گھر آون ہو کے ماندے نہیں. ایویں چلیاں وچ جن سکدی ہے، ایک نقطے وچ گل مکدی ہے. یہ جو ایک نقطہ ہے جس کو سمجھ آ جائے اسی کی بات بنتی ہے، اسی کی زندگی میں سرور اور چین آتا ہے. آپ فرماتے ہیں، پھڑ مرشد ابد خدائی ہو، وچ مستی بے پروائی ہو، بے خواہش بے نوائی ہو، وچ دل دے خوب صفائی ہو، بھلیا بات سچی کدوں رکدی ہے، ایک نقطے وچ گل مکدی ہے. اگر آپ کو بات سمجھ میں آ گئی، یہ نقطہ ہی ہے. جیسے قرآن پاک کا سارا نچوڑ جو ہے، اور سورت فاتحہ میں، سورت فاتحہ کا سارا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے. اور بزرگ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے کے نقطے میں. بس یہ نقطہ ہی ہے، جسے سمجھ آ جائے تو نقطے آپ سمجھتے ہیں نا، نقطے دان بھی ہوتے تھے، نقطے سمجھانے والے. تو میں تو اب عرض یہی کروں گا کہ بات مان کر اگر عقل سے عمل کرنے میں بے حد فائدہ ہے. آپ ہر طرح کی الاؤں بلاؤں سے بچنے کے لیے صفائی کا خصوصی اہتمام کریں. بس اپنا، اپنے دوستوں کا، جسم کا، دنیا کا، ملک کا، شہر کا، محلے گلی کا، کاروبار کا، دل اور دماغ کا، اپنے لباس کا خصوصی خیال رکھیے. زندگی رہی تو ضرور ملیں گے، یہاں پہ بھی ملیں گے انشاءاللہ، آخرت میں بھی ملیں گے، چونکہ ملاقات انہی کے ساتھ ہوگی جو جس سے محبت رکھتا ہوگا. اور آج کا وقت دیکھ لیں، جو میں کٹ شارٹ بات کر رہا ہوں، مختصر باتیں کر رہا ہوں، کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی ایک دوسروں سے محبت نہیں کرتے، ساتھ رہتے ہوئے بھی محبت نہیں ہے. تو یہ کون سی زندگی ہے، کون سا عالمی ہے؟ تو بات بس اب اختتام کو پہنچاتے ہیں. یہ زندگی اسی کی ہے جو کسی کا ہو گیا، پیار ہی میں کھو گیا. بس آپ 100 برس کی زندگی میں ایک پل، تو اگر کر لے کوئی اچھا عمل، تو سدا انسانیت کی راہ چلا، جو کچھ بوئے گا کاٹے گا کل. بہت سے پریشان لوگ ہیں. میرا بس ایک پروجیکٹ یہ بھی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایسا گھر کوئی مجھے مل جائے جس میں 10-20 کمرے ہوں، تو پھر میں تمام وہ لوگ جو پریشان حال ہیں، اپنوں سے پریشان ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہی رہیں، ہمارے ساتھ کھائیں، ہمارے ساتھ کام کریں. ان کو یہ رہنے، روٹی، کپڑے، مکان کا مسئلہ ہی نہ ہو. لوگ تو وعدے کرتے ہیں نا، ہم وعدے نہیں کرنا چاہتے، ہم دینا چاہتے ہیں. جب رہو گے نا بس سمجھ آ جائے گی. اگر آپ نے رہنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، کوئی دیکھنا ہے تو آ جائیں، جب دل کرے آ جائیں، جب دل کرے چلے جائیں. میں نے پہلے بھی نمبر ریکارڈ